دوستی کیا ہے، وفا کیا ہے، محبت کیا ہے؟ سور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا، سور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا، اور جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی کی نہیں سنتا کوئی، کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا، کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا، کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا۔ بہت اچھے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، وقت بہت کم ہوگا انشاءاللہ، لیکن باتیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب سے ممبر حضور پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کا آپ کا خطاب سننا ہے آپ کو انشاءاللہ، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ اپنے ہاتھ اٹھائیں کہ حضور کی باتیں سنا بھائی؟ اگر زحمت نہ ہو تو جب بھی کہا جائے حضور کے نام پر اپنے حضور کو پکارو تو ہاتھ اٹھا دیا کریں۔ یہی علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حضور کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں اس ہاتھ میں کبھی بیماری نہیں لگتی، تو حضور کی میں حضور کے نام پہ آپ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ خطیب کی بارگاہ میں میں پہنچتا ہوں، اسے آپ بھی سننا چاہتے میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ خطیب بیان، خطیب مسلک اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عمدۃ الواعظین حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب کی بارگاہ میں، کیونکہ آپ بھی سننا چاہتے میں بھی بہت متمنی ہوں کہ حضرت کا خطاب سنو۔ جیسا ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بولیں گے آپ؟ ایک مرتبہ اور بول دیں اور محبت سے بول دیں۔ یہ آگے والی کسی کو بول نہیں، پیچھے والے کا بولیں گے میرے جانے کے بعد۔ مولانا صاحب عالم صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ انسان ٹھکانا ہے، میں نے ان کی آواز پر لبیک بھائی جناب قاری معراج لکھنوی صاحب نے پھر رابطہ ہوا بھی کبھی لمحوں کے بعد وہ بھی میرے حضور پہ آئے گا، تو میں آ گیا۔ تو آنے کے بعد یہ احساس ضرور ہونا چاہیے جس طرح 2 سال پہلے میں یہاں سے گیا تھا، انشاءاللہ وہی ارادہ لے کر کے آیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ بولیں گے تب مزہ آئے گا انشاءاللہ، بولیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ کر اہتمام ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، کر اہتمام ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، آپ ہی کے لیے۔ لگی ہے رونقیں، لگی ہے روزے پرنور سے میری آنکھیں، تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے۔ اب آئیے جسے حضرت قاری محمد عمران صاحب کے اللہ حبیبی کا حکم ہوا، ایک کلام کے لیے گزارش کر رہا ہوں مدعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محمد اسلام صاحب کی بات سنو، مائک پر تشریف لائیں، انشاءاللہ نبی کی ثنا خوانی کریں گے ان مصروں کے ساتھ۔ بولیں گے یہ جو سوکھی ہوئی شاخوں پہ ثمر لگتا ہے سب مدینے کی ہواؤں کا اثر لگتا ہے، یہ جو سوکھی ہوئی شاخوں پہ ثمر لگتا ہے سب مدینے کی ہواؤں کا اثر لگتا ہے۔ رونق خلد ہے، رونق خلد ہے، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، یہ تو سرکار دو عالم کا نگر۔ جو بھی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ناز کرتا ہے، کوئی رہ کر تو کوئی غائبانہ ناز کرتا ہے، جو بھی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ناز کرتا ہے، مخالف تیرے حسن کرنے سے کیا ہوگا، میرے تاج الشریعہ پر زمانہ ناز کرتا ہے، مخالف تیرے حسن کرنے سے کیا ہوگا، میرے تاج الشریعہ پر، میرے تاج الشریعہ پر زمانہ ناز کرتا ہے، میرے تاج الشریعہ پر زمانہ ناز کرتا ہے، زمانہ ناز کرتا ہے۔ حقیقت ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے آپ مرید ہیں، بہت فخر کی کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے باہر بھی اگر مریدین ملیں گی تو زیادہ تر حضور تاج الشریعہ کے لیے بہت اچھا۔ ایک شعر انہوں نے کربلا کے تعلق سے پڑھا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، میں بھی اس کے پڑھتا ہوں، ثبوت اور کیا ہوگا حسین
حسین جیت گئے. ثبوت اور کیا ہوگا؟ حسین جیت گئے. یزید جیت کے بولا حسین جیت گئے. ثبوت اور کیا ہوگا؟ حسین جیت گئے. یزید جیت کے بولا حسین جیت گئے. مزار پاک میں کہہ رہے ہیں دونوں یار خبر ملی ہے آقا حسین جیت گئے. خبر ملی ہے آقا حسین جیت گئے. اب دیکھ رہے ہیں حضور پر کرسی خلافت پر قبیل سنت عمدۃ الواعظین کے نوجوان حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب قبلہ برکاتی پرنسپل دارالعلوم وارثیہ گومتی نگر کرسی خلافت پر تشریف آئے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نظامت مت کریں میں آ جاتا ہوں لیکن نہیں کام میرا ہے میں کروں گا جو حضرت کریں گے. لیکن میں بڑی تیزی کے ساتھ وقت بہت کم لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک مصرع پاکستان سے آیا ہے. ایک مصرع تھا اتنی آوازیں اسے سیدھی گلا بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. اتنی آوازیں اسے سیدھی گلا بیٹھ گیا. یہ غزل کا مصرع ساتھ یاد رکھتا. ہندوستان آیا تو ہندوستان کے شاعر نے اسے لہلایا بلایا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. ٹھیک ہے. مصرع کیا تھا کہ اتنی آوازیں اسے سیدھی گلا بیٹھ گیا. ہندوستان کے شاعر نے اسے لگائی. سنیں آپ سنیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا صاحب عالم صاحب صلی محترم مدرسہ غریب نواز ممبر حضور پہ تشریف لائے. انہی کی آواز سے آواز ملا کر کے ہم لوگ جتنے لوگ ہیں یہ پہنچے. بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. سنیں آپ. اتنی آوازیں اسے سیدھی گلا بیٹھ گیا. مصرع ہندوستان کی شاعر میں اگر کہیں نہ کہیں لگ جائے مصرع اچھے ہیں تو سمجھنا سے صدائیں ہونی چاہیے. سنیں آپ کہ گنبدے دیکھ کر گنبدے خضرا کی سیاہ بیٹھ گیا. دیکھ کر گنبدے خضرا کی سیاہ بیٹھ گیا. جو در سرور عالم پہ گیا بیٹھ گیا. دیکھ کر گنبدے خضرا کی سیاہ بیٹھ گیا. جو در سرور عالم پہ گیا بیٹھ گیا. اور گنبدے خضرا کے جلووں نے اسے یوں روکا. ان کا دیوانہ اٹھا اور چلا بیٹھ گیا. ان کا دیوانہ اٹھا اور چلا بیٹھ گیا. مڑ کے دیکھا نہیں مجھے طیبہ کے مسافر. مڑ کے دیکھا نہیں طیبہ کے مسافر نے مجھے. مڑ کے دیکھا نہیں طیبہ کے مسافر نے مجھے. اتنی آوازیں اسے سیدھی گلا بیٹھ گیا. اتنی آوازیں اسے سیدھی گلا بیٹھ گیا. اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس عظیم کا خطاب آپ سامنے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت علامہ مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ پرنسپل دارالعلوم وارثیہ گومتی نگر کا انشاءاللہ اسی خطاب سے تمامی حضرات کو استفادہ حاصل کرنا ہے. لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لیں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں بھائی. اگر اللہ نے آج سلامت رکھے تو ان سے اپیل ہے. باقی جس کے پاس نہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس آئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے حضور کو پکارے اور پکار کے کہہ دے ایک مرتبہ یا رسول اللہ. اب استقبال کریں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. امام الانبیاء کانفرنس جشن دستار حفظ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مشغلہ یاد نبی ہو تو دہن بیٹھے گا. کرو گے ذکر نبی تو ذہن بیٹھے گا. جب بھی کرنا تعمیر مکان نام نبی لکھ دینا. ہمیں خوشبو پہلے کی تو سارا ذہن بیٹھے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقبر صادق پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو. میرے آقا کے عاشقوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو اور دروازہ وہیں کھولوں تب؟ میرے حضور فرماتے ہیں مقبر صادق پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے پھر بھی سلام کرو. اس لیے جس بندے مومن کے گھر پہ کوئی نہیں ہوتا ہے مدینے کے آقا ارشاد فرماتے اس کے گھر پہ میں موجود رہا کرتا ہوں. تو آئیے آقا کے اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اسرار القادری اسماعیلی کا محبت بھرا سلام آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ محبت کے ساتھ جواب دیں. السلام علیکم. خیریت سے الحمدللہ. لیکن جو یہ لوگ آ رہے ہیں بھائی تو بیٹھ رہے ہیں آپ پہلے سے پھول کر لیں. ادھر سے یہاں قریب آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے جو آئے ہیں انہیں کرسیاں مل جائیں. آپ آگے بیٹھے بڑے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہمارے چچا حضرات وہاں سے اٹھیں. آپ وہاں سے
سے اٹھے آپ قریب آ کر بیٹھے کیونکہ آج اس عظیم شان اجلاس بنام امام الانبیاء کانفرنس مجلس دستار حفظ القرآن ہندوستان کو منفرد المثال خطیب سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد مسیح الدین صاحب قبلہ شیخ دارالعلوم غوثیہ اسرولہ کی آمد آپ کے بیان محبت میں ہو چکی ہے ٹھیک ہے بس جو حضرات آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا میں نے سلام کیا آپ نے محبت کے ساتھ جواب دیا ٹھیک ہے لیکن بڑے اچھے لوگ بیٹھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے علم و ادب کا یہ مرکزی ادارہ دارالعلوم مدرسہ غنی نواز جس میں الحمدللہ ساتھ حفاظ کرام انشاءاللہ آج کی شب اس گلشن سے پھول کھلے گی انشاءاللہ آپ اپنی باتیں کی نگاہوں سے دیکھیں گے میں چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو حضرات ابھی تک تشریف نہیں لائے وہ تشریف لائے میں نے سلام کیا ابھی مجھے درود پڑھنا باقی ہے ٹھیک ہے میرے حضور فرماتے نا کل بروز محشر میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے لے کر کے بلاؤں پھر میرے حضور فرماتے میری امت مجھ سے سوال کر دے گی کہ یا رسول اللہ میرے نام کا پتہ آپ کو کیسے چلا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں کا نام یہ ہے فلاں کا نام یہ ہے فلاں کا نام یہ ہے یا رسول اللہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا میرے حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ جب تم دنیا میں زندہ تھے مجھ پہ درود پاک پڑھتے تھے جب تم درود پڑھتے تھے نا تمہارے پڑھے ہوئے درود کو فرشتے میری بارگاہ میں لاتے تھے اور جب درود پیش کرتے تھے اس کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ یہ درود فلاں نے پڑھا ہے یہ درود فلاں نے پڑھا ہے یہ درود فلاں نے پڑھا ہے میرے حضور فرماتے ہیں میں مسکرا کے کہوں گا اسی درود کی وجہ سے میں پہچانتا بھی ہوں جانتا بھی اسی درود کی وجہ سے میں پہچانتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں ٹھیک ہے پروفیسر ڈاکٹر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے پروفیسر واصف علی واصف کہتے نا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے کتنی شرط ہے ایک شرط اللہ نے زبان دیے تو زبان کو پیش دیجئے گا اور ایک مرتبہ اپنے حضور کو پکارے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور بچے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے تو پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے کہا وہ کون سی شرط ہے کہا درود پڑھنے کی شرط وہ ایک یہ ہے کہ جو درود پڑھے اور جس پہ درود پڑھا جائے دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے جو درود پڑھے اور جس پہ درود پڑھا جائے دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے اس لیے ڈاکٹر واصف کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی کار کو سلام کرتے نہیں آپ اپنی دیوار کو سلام کرتے نہیں آپ اپنی موٹر سائیکل کو سلام کرتے نہیں سلام اسی سے کیا جاتا ہے جہاں سے جواب آنے کی امید ہوتی ہے سلام اسی کو کیا جاتا ہے جہاں سے جواب آنے کی امید ہوتی ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا ڈاکٹر واصف سے کہ پھر ہم لوگ درود نہ پڑھیں اس لیے کہ ہم لوگ حضور کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے ہم لوگ درود نہ پڑھیں پروفیسر ڈاکٹر واصف کہتے ہیں یہ بات سچ کہتے ہو کہ ہم لوگ حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور ہمارے زمانے میں ہے حقیقت یہ ہے کہ حضور ہمارے زمانے میں ہے ٹھیک ہے حقیقت یہ ہے کہ حضور ہمارے زمانے میں ہے صوفی سلطان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے انہوں نے کہا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہی درود پڑھنے کا طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہی درود پڑھنے کا طریقہ ہے کہا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو یہ خیال کرے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ نہ خیال کر سکے تو اتنا ضرور سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے خدا مجھے دیکھ رہا ہے صوفی سلطان فرماتے ہیں یہی درود پڑھنے کا طریقہ جب بندہ درود پڑھے تو یہ خیال کرے حضور کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہ خیال کر سکے تو اتنا ضرور سوچے کہ مدینے والے آقا مجھے ٹھیک ہے تو آپ مجھے درود پڑھنا ہے انشاءاللہ مجھے درود پڑھنا ہے جتنے لوگ بیٹھے جو درود یاد ہے وہ انشاءاللہ درود پڑھیں گے کچھ کسے پڑھتا ہوں یہ فائدہ ہے درودوں کے ساتھ جینے میں یہ فائدہ ہے درودوں کے ساتھ جینے میں ہے حاضری ہر روز مدینے میں یہ فائدہ ہے درودوں
کے ساتھ جینے میں ہے کرتے حاضری ہر روز کی مدینے میں بہت ادب سے غلاموں کا احترام کرو بہت ادب سے غلاموں کا احترام کرو غلام ڈوبے ہیں سرکار کے پسینے میں بہت ادب سے غلاموں کا احترام کرو غلام ڈوبے ہیں سرکار کے پسینے میں اور خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں غلام ساکیہ کوثر درود پڑھتے ہیں نہ پڑھ سکا ابو جہل یہ اس کا مقدر تھا ہمیں نبی کو دیکھ کر پتھر درود پڑھتے ہیں نہ پڑھ سکا ابو جہل یہ اس کا مقدر تھا نبی کو دیکھ کر پتھر درود پڑھتے ہیں بہت پہلے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا کہ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں درود پڑھیے کہ ہر سب سے روشنی ہو جائے درود پڑھیے کہ ہر سب سے روشنی ہو جائے آئیے محبت کے ساتھ درود پڑھیں اس نیت سے کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے درود پاک پڑھ لیجئے بڑا آرام ملتا ہے درود پاک پڑھ لیجئے بڑا آرام ملتا ہے بڑا آرام ملتا ہے نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے اللہ کے مقدس کلام سے عظیم الشان کا اجلاس بنام امام الانبیاء کانفرنس وہ جس نے دستار حفظ کا آغاز اللہ کے مقدس اور مطہر و محتشم پاکیزہ قرآن سے ہو چکا ہے اب بڑی تیزی کے ساتھ الہ آباد پریاگ راج کی وہ رہنمائی کرنے والی پورے ہندوستان میں اس آواز کو سنا جاتا ہے بھائی محترم جناب شیخ ابو تراب الہ آبادی سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نبی کی ثناکاری کریں لیکن یہ چار مصروں کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مرجان محمد مادر الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم صلی اللہ علیہ وسلم چار مصرے پڑھتا ہوں اس کے بعد شیخ ابو تراب الہ آبادی کو آپ کو پہنچاتا ہوں چار مصرے اگر آپ کو لگ جائیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور مصرے اچھے ہو جائیں تو یہ لکھنؤ ہے اردو ادب کا شہر میں مصرے جان بھائی دیکھیں مصرے پڑھتا ہوں کہ نبی کا نام جو جنتی ہے انگلیاں میری پہلے منبر کی دعائیں چاہتا ہوں سنیں آپ نبی کا نام جو جنتی ہے انگلیاں میری اسی کو پڑھ کے چمکتی ہے پتلیاں میری نبی کا نام جو لکھتی ہے انگلیاں میری اسی کو پڑھ کے چمکتی ہے پتلیاں میری اور چھوا ہے خواب میں جب سے حضور کا روزہ چھوا ہے خواب میں جب سے حضور کا روزہ مہک رہی ہے مسلسل ہتھیلیاں میری مہک رہی ہے مسلسل مہک رہی ہے مسلسل ہتھیلیاں میری مہک رہی ہے مسلسل ہتھیلیاں میری میں بڑی تیزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں شیخ ابو تراب الہ آبادی سے مہک رہی ہے مسلسل ہتھیلیاں میری ہتھیلیاں میری اب چار دیکھیں بھائی میں مصرے پڑھتا ہوں آپ نے دست دیے انشاءاللہ منبر سے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں گی محفل سے انشاءاللہ نعرہ لگے گا مصرے سے اور انہی مصروں کے سہارے انشاءاللہ جناب شیخ ابو تراب مائک پڑھیں گے سنیں آپ میں اشکوں سے ناطے نبی لکھ رہا ہوں بولیں گے سبحان اللہ ہمارے چچا لوگ بولتے پیچھے والے بھی بولتے ہیں کہ کہتے ہیں سبحان اللہ اپنے ہاتھ اٹھائے اپنے حضور کو پکارے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ سنیں آپ میں اشکوں سے ناطے نبی لکھ رہا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں واقعی اگر اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں مصرع اتنا اچھا اگر ماں سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی سبحان اللہ کی صدائیں ہونی چاہیے سنیں آپ میں اشکوں سے ناطے نبی لکھ رہا ہوں جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں نبی نے فرمایا ماں کو منا لو تیرے نام جنت میں بھی لکھ رہا ہوں نبی نے کہا کہ ماں کو منا لو تیرے نام جنت میں ابھی لکھ رہا ہوں آئیے تیزی کے ساتھ ہندوستان کا جناب ابو شیخ ابو تراب الہ شروع مائک پر تشریف لائے آئیے جتنے لوگ بیٹھے اپنے ہاتھوں کو پا کر کے انشاءاللہ استقبال کریں گے نعرہ تکبیر کچھ لوگوں کے ہاتھ ابتدا ہے حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب قبلہ
پرنسپل دارالعلوم وارثیہ گمتی نگر کا خطاب کم وقت میں قلیل وقت میں بہترین گفتگو آپ نے سماعت کیا اور اپنے ایمان میں جلا بخش رہے تھے. بہت اچھا خطاب ہوا. بس آپ دیکھا کہ تقریر کے درمیان خطاب کے درمیان ہندوستان کو وہ عظیم خطیب خطیب لسنت ناشر مسلک حق و صداقت و اعلیٰ حضرت وہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی صاحب منبر حضور پر تشریف لائے. ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی مقبلی آواز بھائی محترم جناب زمزم ویشالوی صاحب بھی منبر حضور پر تشریف رکھتے ہیں. وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ حضرت علامہ شاہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی تک کے تقریر کے بعد انشاءاللہ بغیر کسی تمہید کی جناب زمزم ویشالوی صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے. کوئی اٹھے گا تو نہیں انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے کیونکہ حضور کی باتیں انشاءاللہ پہلے حدیث سنیں پھر حضور کی نعتیں سنیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا خطاب ہوا. کہنا یہ چاہتے تھے کہ در اقدس کے سائل ہر گھڑی جلوے میں رہتے ہیں. اگر آپ بولتے منبر والے میں پشت پڑھائی کرتے حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب صلی اللہ بیٹھے ہوئے کے قدموں کی برکتیں لے کر کے مصرے پڑھتا ہوں سنیں آپ کہ در اقدس کے سائل ہر گھڑی جلوے میں رہتے ہیں. بڑے خوش بخت ہیں آقا جو آپ کے کوچے میں رہتے ہیں. در اقدس کے سائل ہر گھڑی جلوے میں رہتے ہیں. بڑے خوش بخت ہیں آقا جو آپ کے کوچے میں رہتے ہیں. شہنشاہ دو عالم دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں. شہنشاہ دو عالم دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں. مگر پیوند بھی سرکار کے کرتے میں رہتے ہیں. مگر پیوند بھی سرکار کے مگر پیوند بھی سرکار کے کرتے میں رہتے ہیں. مگر پیوند بھی سرکار کے کرتے میں رہتے ہیں. ابھی حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب کہہ رہے تھے میرے آقا کا حسن میرے آقا کا اخلاق. ٹھیک ہے مصرے پڑھتا ہوں اس کی انشاءاللہ اس کے بعد بغیر کسی تمہید کے جناب فیضان اسماعیلی جی سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام پڑھنے کے مائک پر تشریف جائیں گے کہ حسن جب ان کا عنایت پہ اتر آتا ہے. حسن جب ان کا عنایت پہ اتر آتا ہے چاند دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے. حسن جب ان کا عنایت پہ اتر آتا ہے چاند دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے. اس لیے آقا نے اسے ابو جہل کہا ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے. اس لیے آقا نے اسے ابو جہل کہا ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے. جہالت پہ اتر آتا ہے. اور پیدا ہوتا ہے جو بچہ بھی علی کے گھر میں پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے. پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے. پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے. اور اس کو کوئی سرکار کی گلیوں میں گھما کر لائے جو ہر بات پہ جنت پہ اتر آتا ہے. اس کو کوئی سرکار کی گلیوں میں گھما کر لائے جو ہر بات پہ جنت پہ اتر آتا ہے. وقت بہت کم ہے. بڑی تیزی کے ساتھ سرکار مسولی کا فیض لے کر کے جناب فیضان اسماعیلی سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور نبی کی صلاح